الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمارے آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی معنی سادہ الفاظ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ در حقیقت ایمان یعنی حقیقی ایمان جس چیز کو کہتے ہیں وہ ہے مال اور جان دونوں کی قربانی۔ قرآن کریم نے ایمان کا مطلب بتا دیا ہے، حقیقی ایمان کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہے اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ گویا مال اور جان جنت کی قیمت ہے۔ جس نے قیمت ادا کی اسے جنت ملے گی، جس نے قیمت ادا نہیں کی اس کو جنت نہیں ملے گی، یا قیمت ادا نہیں کی یا یہ کہ قیمت ادا کرنے کا عزم ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ اور جنت کی قیمت مال اور جان ہے۔ مال اور جان ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال اور جان دونوں کو لے جا کر کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، کسی جگہ رکھ دو اور حوالے کر دو، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق مال اور جان دونوں کو استعمال کرو۔ جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہوگا تو وہاں مال خرچ کرو، اور جہاں جان لگانے کا حکم ہوگا تو وہاں جان لگا دو۔ ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں، اور وہ اتنی ہے کہ اگر ہم ان احسانات کو اور انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے یہی بات بتائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو نہیں گن سکتے، اور گن اس لیے نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ احسانات ہے کہ ہم
شمار میں لا ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے جسم کے اندر جیسے قرآن نے بتایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر میری قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور وہی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں آنکھیں دی ہے، ہمیں کان دیے ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہے، پاؤں دیے ہے، اور جسم کے اندر گننا شروع کر دے تو انگنت بے شمار نعمتیں، اور ان میں سے ہر ایک نعمت اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی دنیا جہان کے سونے اور چاندی کے بدلے کوئی پیشکش کرے کہ آپ اپنے جسم کی آنکھیں صرف مجھے دے دے اور اس پوری دنیا کو سونے سے بھر کر آپ کو دے دوں گا، ہم کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں بڑا پسند ہے سونا، چاندی، مال و دولت، دنیا کے خزانے، جائیدادیں، یہ سب کچھ، لیکن ہم جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں، اس شہر کے اندر جتنا کچھ مال و دولت ہے، اس پوری کی اگر ہمیں پیشکش کی جائے کہ ہمیں یہ زبان ہمیں دے دے، آپ گونگے رہ جائیں گے، لیکن یہ پوری دنیا تمہیں مل جائے گی، ہم کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھوک سے مرنے والا شخص بھی اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی زبان کا سودا کرے اس پوری دنیا کے بدلے میں۔ ایک ٹانگ کا سودا، ایک ہاتھ کا سودا، اس کے بدلے میں کتنی عوض چاہیے؟ کوئی عوض نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، دنیا جہان اور اس جیسے 10 دنیا اور 20 دنیا اور 100 دنیا جمع ہو جائے، ایک نعمت کے برابر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ ناسمجھی کی بات ہوگی اور ایک حماقت کی بات ہوگی۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی تمام کی تمام بڑی اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے پوری کر دی ہے۔ کسی نعمت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے جسم کی بات کی ہے تو جسم ہی کو لیتے ہیں کہ اس جسم کے بارے میں ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ آنکھ یہ 2 کی بجائے 3 ہونی چاہیے تھی، یا 2 کی بجائے یہ 1 ہونا چاہیے تھا، اور ان 2 اور 3 کی بجائے کی طرح یہ کہ یہ آنکھیں اپنی اس جگہ پر نہ ہوتی، یہ پیشانی کے اوپر ہوتی، یہ اس کی نیچے ہوتی، یہ زبان اس طرح نہ ہوتی، یہ ہاتھ اس طرح نہ ہوتا، یہ پاؤں اس طرح نہ ہوتے، یہ بال اس طرح نہ ہوتے، اور ہمارا چہرہ اور کان اور یہ جو پوری ترکیب ہے جو اللہ نے، جو مینوفیکچرنگ اللہ نے فرمائی ہے، اس میں کوئی ایک نقطہ کسی جگہ بتائے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور انسان کی پوری جسم کی ایک ایک ذرے کو انہوں نے باہر نکالا، دیکھا، اس پر تحقیق کی، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ اس جسم کے اندر یہ فلان عضو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ بلکہ اسی کی اچھائیوں کی تعریف ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، صبح اور شام ہم کھاتے ہیں، بہت بڑا کام ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا، صبح چائے بنانا، اس کے لیے کپ، اس کے لیے ترموز، چائنک، اس کے لیے چمچ، اور اس کے لیے چینی رکھنے کا برتن اور دودھ رکھنے کا برتن اور پانی رکھنے کا برتن، اور اس کے لیے سارے انتظامات، چینی اور دودھ اور چائے، بڑا خرچہ ہوتا ہے اس پر، لیکن ہم یہ پوری مصروفیت باقاعدہ ہم پورا کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں تھی، گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے جتنے انتظامات ہم کرتے ہیں، اس کے لیے سالن بنانا، روٹی تیار کرنا، اور چاول تیار کرنا، اور پھر دسترخوان لگانا، اور سلاد تیار کرنا، اور یہ رائتا ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ اس کے برتن ہے، یہ سارے انتظامات جو ہم کرتے ہیں اس پر بڑا وقت لگتا ہے۔ پھر شام کا، اور پھر عصر کے بعد کی چائے، اور پھر عشاء کے بعد کے انتظامات، اور یہ سب کچھ، یعنی ہم صبح و شام کھاتے پیتے رہتے ہیں، بس ہمارا کام یہی ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہر روز ہر وقت ہی کھانا ہوتا ہے، کبھی چھٹی بھی تو کرنی چاہیے۔
لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی پکار آتی ہے تم بھی کچھ میرے راستے میں خرچ کرو، تو ہم کہتے ہیں ہر وقت، ہم تو کہتے ہیں ہر مہینے، ہر ہفتے، روزانہ تم آ کر مانگتے ہو کہ پیسے دے دو، پیسے دے دو روزانہ۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کبھی انکار نہیں فرمایا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتنے دن آپ نے کھانا کھایا تو آج وقفہ کر دیں، آج کھانا نہیں ملے گا کسی کو، یہ نہیں ہوا۔ تو بندوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اسی طرح بخل نہ کرو جس طرح وہ دے رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ فرمان آیا ہے انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ بھی اپنے خزانے روک لے گا، بند کر دے گا۔ اس لیے انفاق کی جو بات آتی ہے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جہاں انفاق ہے وہاں ایمان ہے، جہاں انفاق نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ اب ایمان سے خالی معاشروں میں آپ دیکھیں کوئی ایک پیسہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خواہ کوئی بھوک سے مر رہا ہو، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو کوئی مشکل ہو، لیکن انفاق کا نمونہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ مسلمان معاشرے کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اس مال کے بدلے جنت کا سودا کر چکے ہیں، اور جو جنت کا سودا اپنی جان اور مال کے ذریعے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہوتی، وہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ بڑی قیمت ہوتی ہے، ہماری پوری جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمیں گھر کی ضرورت ہوتی ہے، پورا بنگلہ ہمیں چاہیے اپنے علاقے میں، تو وہ بنگلہ خریدنے کے لیے ہماری پوری دولت چلی جاتی ہے، لیکن کتنی خوشی سے ہم دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجھے بڑا بنگلہ مل گیا، پیسے مزید پھر آ جائیں گے، لیکن یہ بنگلہ بڑا قیمتی مجھے ملا ہے۔ جنت کے بنگلے ان بنگلوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض دے، قرض حسن دے دے۔ اور پھر قرض کے لیے بھی مطالبہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ اچھا تو اس کے بدلے وہ ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا اس کے بدلے جنت ملے گی۔ فرمایا بڑھائیے اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، مضبوط سے پکڑا، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا بے روحا کا باغ، وہ باغ جس میں 600 باردار کھجوریں لگی ہوئی تھی، پھلدار کھجوریں لگی ہوئی تھی، اور یہ سب سے بہترین باغ تھا ابو دحدہ کا، اور اس باغ کے اندر اس کا اپنا مکان بھی تھا، اسی میں اس نے رہائش اختیار کی تھی۔ یہ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ قبولیت کی جب خوشخبری اس کو مل گئی تو چلے گئے اور اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اور اپنی بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اسے آواز دی کہ دحدہ کی ماں اس باغ سے نکل آؤ اور اپنے بچوں کو بھی نکال کے لے آؤ۔ اس نے اندر سے آواز دی دحدہ کے باپ وجہ کیا ہے، کیوں باہر نکلوں؟ اس نے کہا یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ بیوی نے اندر سے پوچھا دحدہ کے باپ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی۔ بیوی دحدہ ابو دحدہ کی بیوی تھی، اس نے اندر سے جواب دیا اپنے شوہر کو دحدہ کے باپ بڑے نفع کا سودا کیا ہے، بڑے نفع کا سودا تم نے کیا ہے، اور اسی وقت اس باغ سے نکل آئے۔ جب یہ باغ پوری کا پورا حوالہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دحدہ کو خوشخبری دی، فرمایا کم من عزق لداح ودار فیاح لأبی دحدہ، جنت کے کشادہ محلات اور کھجور سے بھرے درخت کتنی جلدی ابو دحدہ کے انتظار میں ہے۔ ابو دحدہ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ قیمت ادا ہو گئی، جنت مل گئی۔
جان کا سودا جن لوگوں نے کیا ہوا تھا، جو لوگ ایمان لائے تھے. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. دشمنوں نے، مشرکین نے پکڑا ہوا تھا اور شہادت کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہم قتل کر دیں گے. شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے پیچھے سے نیزہ مارا اور یہ نیزہ سامنے سینے کی طرف نکل آیا، اور نیزہ نکلتے ہی خون کا ایک فوارہ سینے سے ابل پڑا. گرتے گرتے حرام ابن ملحان نے اپنا ہاتھ اپنے خون میں گیلا کر دیا، اپنے منہ پر ملا، اور ایک چیخ آخری جو نکلی حرام ابن ملحان کی، کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو اب کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ لوگ جب مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. لیکن حرام ابن ملحان کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہوا؟ اس لیے کامیاب ہوا کہ قیمت ادا ہو گئی، جنت مل گئی. ہم سب کو بھی یہی حکم ہے، تم خرچ کرو، اللہ کے راستے میں یہ جان بھی لگا دو، یہ مال بھی لگا دو. ہم ایمان لاتے ہیں لیکن نہ جان لگاتے ہیں نہ مال لگاتے ہیں. ہم جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو یہ مال مجھ سے رہ جائے گا اور اب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تو پھر ہم کچھ وصیتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی غلط وصیت، کبھی صحیح وصیت، لیکن اس مال کو بانٹنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی ہماری فرمائی، ایک سوال کرنے والے نے ایک مرتبہ سوال کیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا انت تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فتقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فرمایا ایسے وقت میں صدقہ کرنا افضل اجر والا ہے، بہترین اجر والا ہے کہ تم صحت مند ہو، تندرست توانا ہو، اور مال خرچ کرنے سے تمہیں یہ دونوں خدشات لاحق ہو کہ اگر یہ خرچ نہ کروں تو میں مالدار بن جاؤں گا. ہوتا ہے نا، لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم زکوٰۃ نکال کے رکھ دیتے ہیں. میں نے ایک شخص سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہتے ہاں زکوٰۃ بالکل نکال کے رکھ دیا ہے. میں نے کہا کتنی زکوٰۃ بنتی تھی؟ کچھ 40 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بنتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں وہ بالکل وہ میں نے نکالی، آپ نے ادا کی؟ نے کہا نہیں، وہ تو میں آرام سے آہستہ آہستہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے نکالی. تو نکالنا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا. تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ 40 لاکھ روپے مثلاً اگر میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 40 لاکھ روپے سے تو ایک پبلک اسکول بھی کھولا جا سکتا ہے، اس سے ایک دکان بھی کھولی جا سکتی ہے، کوئی کاروبار چلایا جا سکتا ہے، اور میں بڑا مالدار بن جاؤں گا. ایک سال اگر 40 لاکھ روپے میں کاروبار میں لگا دوں تو بڑا مال کماؤں گا. تو یہ امید ہو، اور یہ بھی ہو کہ اگر یہ پیسہ میں خرچ کرتا ہوں تو غریب بن جاؤں گا، فقیر بن جاؤں گا. زکوٰۃ تو ایسے پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جس مال سے نکلا ہے تو مال تو بہت زیادہ، 40 لاکھ روپے اگر نکلا ہے تو 1 لاکھ روپے تو 40 لاکھ سے نکلا ہے، 40واں حصہ ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں ضرورت ہے، غریبوں کو ضرورت ہے، فقیروں کو ضرورت ہے، اللہ کی دین کے لیے ضرورت ہے، اور آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس مال میں بھی اللہ کا حصہ ہے. مومنوں کے مال میں اللہ نے حصہ رکھا ہے کہ اس میں غریبوں کا، فقیروں کا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم طبقے کا، غریب طبقے کا حصہ مقرر ہوتا ہے. وہ باقاعدہ مومنوں کی نشانی بتائی. مومن وہ ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مال میں باقاعدہ غریبوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے ایک حصہ مقرر ہوتا ہے جو ہر وقت ہر آمدنی کے ساتھ وہ دیتا رہتا ہے. تو زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے. زکوٰۃ کا مال جس طرح ہم کہتے ہیں اس سے مالدار بن جاؤں گا، یا یہ کہ یہ دوں گا تو غریب بن جاؤں گا، فقر آ جائے گی. یہ دونوں خطرات، یہ دونوں امکانات موجود ہے، لیکن پھر بھی تم مال خرچ کرو، اس کا زیادہ اجر ہے. اور فرمایا وَلَا تُمْهِلْ،
تم مہلتیں مت دیا کرو، آج خرچ کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کل خرچ کروں گا، پیسے پڑے ہیں، محفوظ پڑے ہیں، غریب آتے رہتے ہیں سال کے آخر تک، ان کو دیتا رہوں گا، یہ نہ کرو، بس خرچ کر دو، حتیٰ کہ وہ وقت آئے کہ تمہاری جان نکلنے کی حالت طاری ہو جائے، جان نکلنے کو آئے، اور پھر تم چیخنا شروع کر دو، وہ فلان مال فلانی کا ہو گیا، فلان فلانی کا ہو گیا، وہ فلان بینک میں جو پیسے پڑے ہیں وہ فلانی کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو ویسے بھی فلانی کا ہو گیا ہے، تم پرایا مال کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ وہ تو فلانی کا ہو گیا ہے، اب فلانی کی مرضی ہے، تم آرام سے مر جاؤ، اس کی مرضی ہے، جیسے خرچ کرے گا ویسے ہی خرچ کرے گا، تمہارا جو وقت تھا اس میں تو تم نے خرچ نہیں کیا۔ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو فلانی کا ہو گیا ہے، تو حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ موت کا وقت آئے، اور پھر تم خرچ کرنا شروع کر دو اور وہ تمہارا نہ ہو، تم کسی اور کے مال کے بارے میں اپنے اختیارات رکھنا چاہو، اور جب تم خرچ کرو گے تو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بیٹھے تھے، وہ کچھ چیز بنانے لگی، کچھ پکانے لگی، تو اس نے حساب سے ڈالنا شروع کیا، ایک کپ، جس طرح ہم چائے بناتے ہیں تو ایک کپ پانی، 2 کپ، 3 کپ، اس طرح حساب سے ڈالنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب فرمایا لا تحصی فیحصی اللہ علیک، یہ گننا نہ چھوڑ دو، مت گنو، ورنہ اللہ بھی گننا شروع کر دے گا، تم حساب مت رکھو ورنہ اللہ بھی حساب سے پھر دینا شروع کر دے گا، وہ بے حساب دے رہا ہے، تو تم بھی اتنی حساب وغیرہ میں مت پڑو اس چکر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں جو نہیں خرچ کرتے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن گزر گیا آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا تو چلو دن گزر گئے بات ختم ہو گئی، اور جس نے کچھ خرچ کیا تو اس کا بھی دن گزر گیا اور بات ختم ہو گئی، چلو آج کل کے دن پھر دیکھیں گے، آج کے معاملات کو کہتے ہیں چلو رات گزرنے دو پھر دیکھیں گے، آج کا دن جیسے، ایسا نہیں ہے۔ فرمائے ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ ایسا دن نہیں آتا جس میں بندے صبح کرے، یعنی بندے زندہ ہو کے اٹھے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور دونوں میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے آج تیرے راستے میں خرچ کیا اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے آج تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس نے مال کو روکے رکھا، اسے نقصان دے دے، اور یہ دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں اس خرچ کا بدلہ تو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت توڑا، یہ معمولی سی چیز ہوتی ہے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک پر کاہ کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، کبھی نہ پلاتا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کافروں کو بھی ملا ہوا ہے۔ اس دنیا کا مال و دولت جتنا زیادہ لوگوں کے پاس ہے مومنوں کے پاس اتنا ہے بھی نہیں، تو یہ دنیا کا بدلہ بہت تھوڑا سا بدلہ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہی ملنا چاہیے، تو یہی نہیں، یہ اللہ ویسے بھی دیتا ہے، ہم یہ نہ مانگے، انفاق کے بدلے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بدلہ وہی آخرت کا، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، اس کو وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ 1 گنا، 2 گنا، 7 گنا، 8 گنا۔ قرآن کریم نے مثال دی ہے کیسے بڑھاتا ہے، وہ ایک مثال ہے، کوئی شمار نہیں ہے۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، ایک دانے جیسے اللہ بڑھاتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے؟ آپ کہیں 1 روپے کو کیسے بڑھاتا ہے؟
تو یہ سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی. ہم مثال سے بات کو سمجھتے ہیں اللہ کیسے بڑھاتا ہے. یہ ایک دانے کو دیکھیں, ایک دانے سے ایک پودا نکل آیا گندم کا, اس میں 1 سے 7 اس کی شاخیں نکلی, ایک کومپل نکلی, 7 شاخیں نکلی, 7 بالیاں بنی, اور ایک بالی میں کتنے 100 دانے ہیں. یہ ایسے وہ بڑھاتا ہے. تو صاف الفاظ میں تو یہ کہ 1 سے 700 تو آپ کی سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر جو اللہ کی بڑھوتری ہے, جو اللہ جیسے بڑھاتا ہے, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو 1 روپے خرچ کرتا ہے, اس نے 1 روپے خرچ کیا, 1 روپے کو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیسے ہے اس موضوع میں تو ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن اللہ کے ہاتھ ہے. قرآن نے بتایا بل یداہ مبسوطتان, لیکن ہاتھ کیسے ہے اس کی کیفیت ہم نہیں معلوم کر سکتے, نہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے. کما یلیق بشأنہ, جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے ہاتھ ہے. اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتے ہیں, اور پھر اس کو بڑھانا, پھر اس کی تربیت, اس کی بڑھوتری شروع ہوتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور اس کو بڑھاتے رہتے ہو, نگرانی کرتے ہو, بالکل ایسے اللہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہ 1 روپے احد کی پہاڑ جتنی زیادہ بڑی مقدار میں بن جاتی ہے. تو یہ تو وہ بڑھاتا رہتا ہے, اور یہ آخرت میں یہ پورے کا پورا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ تمہارا خزانہ ہے. اصل خزانہ وہ ہے جو قیامت کے دن ہمیں ملے گا, لیکن اس دنیا میں بھی اس کے بدلے وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے, اور ان چیزوں میں ایک چیز یہ ما نقص مال من صدقہ, یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے صدقہ کے ذریعے کبھی مال کم نہیں ہوگا. جو لوگ صدقہ دیتے ہیں کبھی ان کا مال کم نہیں ہوگا. مال کم ان لوگوں کا ہوگا جو صدقہ دیتے ہیں, نہیں دیتے اور صدقہ سے انکار کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں. بخیل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو مال خرچ نہیں کرتا, لیکن اصل بخیل وہ ہوتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے لیکن دل کی تنگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے. اس کی مجبوری بن جاتی ہے, مجھ سے مانگا جاتا ہے, میری مجبوری فلان سے مجبوری ہے, فلان سے مجبوری ہے, اور دل تنگ کر کے وہ اللہ کے راستے میں ہی مال خرچ کرے, لیکن اس کو بخیل قرار دیا جاتا ہے. بڑا بخیل ہے, بڑا دل تنگ ہو کر اور دل کو پر جبر کر کے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اسی وجہ سے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں, احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں, صدقات باطل ہو جاتے ہیں. قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء, اپنی صدقات کو احسان جتا کر اور تنگ کر کے اذیت دے کر باطل مت کیا کرو, اس کا اجر ضائع مت کیا کرو. تو یہ فرشتوں کی دعا. یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے, معمولی زندگی ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے اور دنیا کا کیا تعلق ہے. مالی ولی دنیا, میری مثال کیا ہے؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو مسافر راستے پہ سفر کر رہا ہو, اپنے گھر کی طرف, اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو, اور راستے میں کہیں تک جائے اور کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا سا سستا لے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب تم شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. کس چیز کا؟ اعمال کرنے کے لیے, مال خرچ کرنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے. کبھی انتظار نہ کرو کہ شام آئے گی, میں رات کو اٹھوں گا, نوافل پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا, کل صبح مال خرچ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. یہ ساری چیزیں کیا پتہ ہے ابھی تمہاری موت آ جائے اور ساری بات ختم ہو جائے. مال تو وہ ہوگا, خرچ تو وہ ہوگا, عمل تو وہ ہوگا,
جو تم نے آج کر لیا، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت ہی نہیں ہے۔ ہم ذخیرہ کس چیز کے لیے کریں؟ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی گارنٹی کتنی ہے، کتنے غموں کے خوشیوں کے گھر جو غموں میں تبدیل ہو گئے، لوگوں نے دیکھا خوشی غم میں بدل گئی۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں میں شادی تھی، اور شادی کے لیے جتنا دھوم دھام ہم مچاتے ہیں، جتنا خرچ کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہمارے جیب سے 10 روپے بھی نہیں نکلتے، لیکن جب شادی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں میری غیرت کی بات ہوتی ہے، اور میں بہت زیادہ بس خرچ کرتا رہتا ہوں۔ کس پہ خرچ کرتا ہوں؟ ساری گمراہیوں پہ، اللہ کی نافرمانی پہ۔ ایسے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب متوجہ ہو جاتے ہیں، ہم عذاب کو خود دعوت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کی ذرا دیکھیں، یہ مثالی بالکل واقع ہوا ہے۔ ہمارے ایک درس میں ایک خاتون کی طرف سے ایک چٹ وصول ہوئی ہے، اور چٹ آتے رہتے ہیں جب ہم درس دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے تو خطوط آتے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں وغیرہ، لیکن اس چٹ کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا اور اس نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ بس ٹھیک ہے میں چٹ پڑھ لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو ایک خاص قسم کا خط ہے، خاتون نے لکھا ہے اور میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں۔ اس خاتون کے 2 بچوں کے بیٹوں کی شادیاں ہو رہی تھی ایک دن، اور دونوں بچے دلہنوں کو لینے کے لیے پشاور کے آس پاس کسی علاقے میں گئے، وہاں سے بارات روانہ ہوئی ہے اور دونوں دلہے ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، دلہنیں بھی پیچھے آ رہی ہے یا آگے چلی گئی ہے، لیکن جس انداز سے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، جس انداز سے یہ سفر طے ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ راستے میں تخباہی کے قریب اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس گاڑی کے اندر دونوں دلہے بیٹھے تھے۔ دونوں اسپتال پہنچ گئے، لیکن یہ سب لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کسی کا، کوئی گاڑی بس آگے ہوگی یا پیچھے ہوگی۔ تھانہ ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے پورا ملاکنی ایجنسی کا، اس میں یہ بارات پہنچ گئی اپنے گھر میں، اور لوگوں نے پوچھا فلان کہاں ہے، فلان کہے ان کی گاڑی آ رہی، پہنچے نہیں ہے، نہیں ابھی پہنچ جائیں گے۔ دھوم دھام دلہنیں پہنچ چکی ہے، ماں جس طرح خوشی منا رہی ہے، باپ جس طرح خوش ہے، بہنیں جس طرح خوش ہے، خالائے اور پھوپھیاں اور یہ سب لوگ جتنے خوش ہے۔ 1 گھنٹے کی تلاش جاری تھی، یہ موبائل فون اس وقت اس طرح نہیں تھے، لیکن اس تلاش کے بعد دیکھا تو کسی ایمبولینس یا کسی گاڑی میں دونوں بچوں کی لاشیں گھر پہنچ گئی۔ اب دیکھا کہ وہی گھر ہے، خوشیوں کا گھر ہے، شادی کا گھر ہے، دلہنوں اور دلہوں کا گھر ہے، شامیانے لگے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، چارپائی، مہمان، دیگی پک رہی ہے، گوشت ابل رہا ہے، چاول ابل رہا ہے، لیکن وہی گوشت وہی چاول جو شادی کے مہمانوں کے لیے ابل رہا تھا، 1 سیکنڈ میں وہ اب جنازے کے مہمانوں کے لیے ابل رہا ہے۔ وہ کرسیاں جو شادی کے مہمانوں کے لیے رکھی گئی تھی وہ اب جنازے کے مہمان اس پر بیٹھے، قبر کھودنے والے اب آ رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری خوشیاں یکدم غم میں بدل گئی۔ یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم کماتے ہیں، اس دنیا پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس دنیا کے نتیجے میں اس دنیا ہی کے لیے ہم اپنے باپ کے دشمن بنتے ہیں، کبھی بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کو دشمن بناتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دور کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس دنیا کے لیے، اور یہی دنیا ہے جو ہم سے اسی طرح رہ جاتی ہے، ہم اس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا، فرمایا یقول ابن آدم مالی 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 وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت وما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس۔ بنی آدم کہتا ہے، یہ آدم کا بچہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ تمہارا مال ہے کیا؟ کدھر ہے تمہارا مال؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، بس یہ تمہارا ہو گیا۔ آج جو تم نے کھا لیا تو یہ تم نے کھا لیا، ختم ہو گیا۔
یہ تمہارا ہو گیا، جو تم نے پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا تو یہ تمہارا ہو گیا۔ اور تیسرا، جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور اپنے لیے آگے بیچ دیا، یہ بھی تمہارا ہو گیا۔ یہ باقی وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تم اس سے جا رہے ہو اور لوگوں کے لیے چھوڑ رہے ہو، پھر لوگوں کی مرضی ہے جیسے خرچ کرے۔ اس لیے ایک مفسر ہے قرآن کریم کے، علامہ سہل بن عبداللہ التستوری رحمہ اللہ، مشہور مفسر ہے، ایک روحانی شخصیت ہے۔ اس نے ایک اس آیت کی، قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں تفسیر لکھی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کے ذیل میں چند جملے لکھے، وہ جملے بڑے کام کے ہیں، آج کے موضوع کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، تو اس کی جملے اس طرح ہے عربی میں۔ فرمایا علامت حب اللہ حب القرآن، وعلامت حب القرآن حب النبی، وعلامت حب النبی حب السنہ، وعلامت حب السنہ حب الآخرہ، وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا، وعلامت بغض الدنیا اللہ يدخر منها الا زادا وبلغتا الى الآخرہ۔ فرمایا اللہ کی محبت کی نشانی وہ قرآن سے محبت ہے۔ جس کے اللہ سے محبت ہوگی وہ قرآن سے ضرور محبت کرے گا، اور قرآن سے محبت کی نشانی پیغمبر سے محبت ہے۔ جس کی قرآن سے محبت ہے تو اس کے پیغمبر سے ضرور محبت ہوگی جس پر یہ نازل ہوا، اور پیغمبر سے محبت کی نشانی اس کی سنت سے محبت ہے، اور سنت سے محبت یہ ہے کہ سنت کو اختیار کرنا ہے۔ سارے اعمال دیکھیے، نیک اعمال، ہر عمل نیک عمل شمار ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جو اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ نیا طریقہ ہے جسے بدعت کہتے ہیں۔ تو سنت سے محبت سنت کا اتباع ہے۔ ہر وہ نیک عمل، نماز ہم پڑھتے ہیں تو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی نماز پڑھو گے تو وہ نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ سنت سے محبت ہے، اور فرمایا سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہوگی، اور آخرت سے محبت کی علامت اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے نفرت ہوگی۔ اور دنیا سے نفرت یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو کہیں اٹھا کے کسی جگہ پھینک دو، کسی مسجد میں رکھ دو، کسی جگہ محفوظ کر لو، یہ اللہ کے لیے ہوگی، ایسا نہیں۔ اس کی بھی نشانی بتائی کہ دنیا کی بغض اور دنیا سے نفرت کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا یہ کام کے جملے ہیں، اللہ يدخر منها الا زادا وبلغتا الى الاخرہ، کہ اس سے ذخیرہ نہ کرے مگر دو چیزیں ذخیرہ کرے، یعنی دنیا سے اور کچھ نہ بنائے، دو چیزیں بنائے بس۔ یہ دو چیزیں بڑے کام کی، ایک زاد، یہ جو توشہ ہوتا ہے، زاد کا مطلب کیا؟ دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان اس سے لے لو، کھانے کا انتظام کرو، اس میں اس دنیا سے، دنیا کے مال و دولت سے اپنے کھانے کا بندوبست کرو، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ کہ کھانے کا بندوبست بھی کرو، لیکن جو کھانا ہے وہ اس میں اسراف نہ ہو، اس میں کوئی تکبر نہ ہو، اس میں تبذیر نہ ہو، ناحق خرچ کرنا نہ ہو۔ تو اس میں سے تم زاد لے لو، دنیا کی ضرورتیں، کھانا پینا، لباس، گھر وغیرہ جو تمہاری ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پورا کر دو، اور دوسرا باقی پورا جتنا ہے وَبُلْغَتًا إِلَى الْآخِرَةِ، وَبُلْغَتًا إِلَى الْآخِرَةِ کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا سامان، بس انہیں دنیا میں سے دو چیزیں تم لے لو، ایک چیز دنیا کی ضرورت ہے،
ضرورتیں کیا ہے؟ عیاشیاں نہیں، دنیا کی ضرورتیں، کھانا پینا لباس گھر وغیرہ یہ چیزیں لے لو، اس کا انتظام کرو اس سے۔ اور دوسرا آخرت کی کامیابی کا سامان، یعنی باقی پوری دنیا تم سے آگے چلی جانی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ پیچھے تمہاری جا رہی، اس لیے کہ پیچھے جو دنیا جائے گی تو وہ قبر تک جائے گی، واپس آ جائے گی، رشتہ دار تمہاری پیچھے ہوں گے، مال تمہاری پیچھے ہوگا، اور نیک اعمال بھی ساتھ ہوں گے، تو نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے، اور تمہارا مال بھی واپس آ جائے گا۔ تو یہ زادًا وبلغةً الی الآخرہ کہ توشہ اور آخرت کی کامیابی کا سامان۔ یہ جو دنیا کا سونا اور چاندی ہے، قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی۔ خوشخبری تو نہیں، بری خبر ہے، لیکن ان کو ایسی خوشخبری دی گئی کہ دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ اور پھر فرمایا اس کی شکل کیا ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، یہ جو مال و دولت ہے، اس کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ یہ جو تم نے جمع کیا ہے دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر پیشانی کو، پیٹھ کو، دونوں جانبوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، تو تم چکو اس خزانے کا مزہ جو تم جمع کر رہے تھے۔ یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور بار بار فرمانے لگے تبا للذہب تبا للفضہ تبا للذہب تبا للفضہ، ہلاک ہو جائے سونا، ہلاک ہو جائے چاندی، ہلاک ہو جائے سونا، ہلاک ہو جائے چاندی۔ صحابہ کرام جو موجود تھے ڈر گئے، ایک خوف طاری ہوا۔ عموماً صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے سوال کرتا تھا، لیکن کوئی سوال نہیں کر سکا، حتیٰ کہ جب یہ بات بڑی مشکل گزری ان پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ٹھہرے، صبر کریں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسے آپ کے لیے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں یہ مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر یہ بات بڑی مشکل گزری ہے، بڑی گران گزری ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں تو پھر کس چیز کا ذخیرہ کرے، کس چیز کا ذخیرہ کرے؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، فرمایا لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وزوجتا تعین احدکم علی دینہ۔ بس ایسے موقع پر پھر یہ نہیں کہے کہ نہیں جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ٹھیک ہے وہ کنز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمانے لگی تین چیزیں ذخیرہ کر لو، ذکر کرنے والی زبان ذخیرہ کرو، یعنی دنیا سے اس حال میں تمہاری رحلت ہو کہ زبان وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی زبان ذخیرہ کر لو، اور اللہ کی خشیت رکھنے والا دل ذخیرہ کر لو، وہ دل جس میں اللہ کی خشیت موجود ہو۔ اب تو اس مجلس میں بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے دل میں اللہ کی خشیت موجود، اور دل کے اندر اللہ کی خشیت آ جاتی ہے تو پھر جب کمرے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پردے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی پردے کھول دیے جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت پتہ چلتا ہے اللہ کی خشیت دل میں ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کی خشیت ہوگی، یہ خشیت والا دل ذخیرہ کر لو، اس سے بڑا کوئی ذخیرہ نہیں۔ اور فرمایا اس بیوی کو ذخیرہ کر لو جو دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کی کتنی اہمیت بیان فرمائی، اور یہ بیوی اللہ کو کتنی پسند ہے اور کتنی محبوب ہے، اس بیوی پر اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہے، جس کا شوہر
دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور یہ بیوی اس کی مددگار ہوتی ہے، مدد کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اس بیوی کو ذخیرہ کر لو، اس بیوی کا بڑا خیال رکھو، جو بیوی دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے یہ آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اب یہ قرآن کریم نے بار بار اس حوالے سے بات بتائی کہ مال و دولت دنیا کا ہے، اس سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی مال اسی لیے تو ہوتا ہے یہ میرا جسم بچ جائے۔ کبھی کبھار ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں ملک کو چھوڑ کر، علاج نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھ رہے یہ جلد ہے نا، میں جلد کی مثال دوں گا، یہ جو درد محسوس کرتا ہے یہ جلد محسوس کرتا ہے۔ یہ جلد جب جل جائے تو پھر آگے کوئی درد نہیں ہوتا۔ وہ جلد کبھی جل جائے تو ڈاکٹر فوراً پوچھتا ہے درد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر درد کرتا ہے لکی مریض ہے، خوش قسمت ہے، ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر حس ختم ہو گیا ہے تو مطلب کچھ بچا نہیں ہے۔ تو اس جلد کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ معمولی سی خارش لگ گئی، سکن اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اس نے دوائی دی، ٹھیک نہیں ہوا، حکیم کے پاس گئے، آخرکار کسی نے بتایا کہ یہ امریکہ میں جانا ہے، برطانیہ میں جانا ہے، وہاں اس کا علاج ہوگا، وہاں چلے جاتے ہیں، پیچھے ٹیلی فون کرتے ہیں، وہ سارا کچھ جتنا مال ہے بیچ دو، وہ زمین بھی بیچ دو، گھر بھی بیچ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تو پھر آ جائے گا لیکن صحت نہیں آ سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جسم بڑا قیمتی ہے، جسم بڑا قیمتی ہے، یہ جلد بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی تکلیف کے عوض ہم کوئی دنیا کا کوئی مال، دنیا کی کوئی دولت قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اب اسی جلد کے بارے میں تو بات آئی، یہی جلد ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی جلد نے دوزخ کی آگ میں جلنا ہے۔ اس جلد کو بچاؤ، پر کیا فرمائے؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل میں نے اس لیے تمہید رکھی، ایک آیت میں قرآن کریم نے ایک بات بتائی، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، آخر اس کا مال کس کام کا جس کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ کی آگ میں گر گیا۔ یعنی یہ مال تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کے مال کا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر گولی لگی ہے، کسی نے مار دیا ہے اور اس کے ساتھ پیرادار بھی موجود تھے، تو ہم کہتے ہیں ان پیراداروں کا کیا فائدہ، ان بندوق برداروں کا کیا فائدہ کہ لوگ آئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس شخص کی اس مال کا کیا فائدہ ہے جس کے ہوتے ہوئے دوزخ کی آگ میں گر گیا۔ ہمارے ہاں نے دیکھا ہوگا جس شخص کے پاس ہم دیکھتے مال نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ متدین بھی ہے، دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب مال تھوڑا زیادہ ہو گیا تو وہ نمازی چھوٹ گئی، جب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا تو وہ پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھا کہ وہ مالدار کی بچیوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، بعد میں دوپٹہ بھی اتار دیا، اور بعد میں دیکھا مال اور زیادہ ہو گیا تو قمیص بھی آدھی آدھی ہو گئی، بعد میں دیکھا آستینی بھی اوپر چڑھ گئی، پانچی بھی، شلوار بھی تنگ ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، عیاشیں شروع ہو گئی، بدکاریاں، بداخلاقیاں۔ نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، مال اس لیے نہیں ہے، مال اس لیے ہے کہ دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ۔ تم تو مال کو استعمال کر رہے ہو کہ دوزخ کی آگ میں چلے جائے، تو مال خرچ کرتے ہو دوزخ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں نا، میرے گھر کا راستہ پکا بن جائے، ہموار بن جائے، آسان ہو جائے میرے لیے، میرے گھر تک پہنچنے کے لیے۔ جو پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دے، وہ کڑے کھودنا شروع کر دے، لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے۔ تو ہم تو اگر آپ دیکھیں تو ایسی بیوقوف بنے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس مال کا کیا فائدہ ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جن لوگوں نے اس مال کو استعمال کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کے بڑی داستان ہے، طویل داستان ہے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جتنے لوگ آتے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریاں دیتے گئے، سواریاں لے آئے،
مسلح سواریاں لے آئے، جو جنگ کے لیے جتنی ضرورت تھی اتنی ہی سواریاں لے کر آتے تھے، ایسی مجہز قسم کی سواری، مال و دولت سب کچھ جتنا کچھ تھا، لیکن آخر میں جو کچھ جمع پونجی موجود تھی وہ سب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ ان دیناروں کا ایک بہت بڑا جو کچھ ان کے پاس ہو سکتا تھا وہ سب لا کے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھ سے ایسے اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے، اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے، اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ مال خرچ کیا ہے، اب کیا یہ خوشخبری کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لے عثمان کو، غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ اے عثمان، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے، جو تم نے پہلے کیے، جو تم بعد میں کرتے ہو، جو تم نے چھپا کے کیے ہیں، جو تم نے کھل کے کیے، جو کچھ تم نے کیا سب اللہ تجھے معاف کر دے۔ اور پھر جذبہ محبت کا، شفقت کا، رحمت کا اتنا عثمان کی قربانیوں کو اور مال خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر ایسی دعا فرمائی، وہ دل سے نکلنے والی بات تھی، کوئی خاص دعا نہیں بلکہ الفاظ کچھ عجیب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لا تنس ھذا اليوم لعثمان، اے اللہ عثمان کے اس دن کو بھولنا نہیں، اس دن کو یاد رکھنا۔ اللہ نے تو یاد رکھنا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلنے والی بات تھی کہ یہ قربانی تو بھولنے والی قربانی تو ہے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 8,000 درہم اللہ کے سامنے رکھ دی۔ 8,000 درہم گھر میں پوری پونجی تھی تو 4,000 گھر میں چھوڑ دی اور 4,000 اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اے اللہ کے رسول، آدھی دولت جتنی تھی 4,000 درہم وہ گھر میں چھوڑایا ہو، یہ آدھی حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارک اللہ لک فیما اعطیت وفیما امسکت، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ گویا معلوم ہو گیا اللہ کے راستے میں خرچ کے نتیجے میں اس مال میں جو گھر میں تم نے چھوڑا اس میں برکت آتی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، ہمیں اگر کسی موقع پر کوئی بھی موقع آیا اور مجھے کسی نے مدد دی، پیسے دیے، میرے مدد کی، کبھی یہ بات بھولتی ہے، کبھی یہ نہیں بھولتی، یاد رہتا ہے فلاں موقع پر اس نے مجھے جو سختی کا وقت تھا اور میری مدد کی تھی، اور دل چاہتا ہے کہ کوئی موقع ایسا ہو کہ میں یہ بدلہ اتار دوں، میں اس سے سخت موقع پر اس کی مدد کروں۔ یہ ہماری غیرت کی بات آتی ہے، لیکن یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ پوری دنیا اور دنیا والوں سے زیادہ غیرتی اللہ ہے، کبھی کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ اس کے بدلے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، تو برکت وہ دے دیتا ہے اس دنیا کی۔ اور اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن اس کے بدلے تو کچھ آیا نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ دنیا میں آنا چاہیے، ہم دنیا میں بدلہ مانگتے ہیں۔ بے شک اس نے دیا ہے دنیا کا بدلہ۔ اگر یہ مال جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ نہ کیا ہوتا تو ممکن چور لے جاتا، ممکن ہے یہ ڈاکٹر اسپتال میں خرچ ہوتا، یہ کسی وکیل کو دینا ہوتا، لیکن ایسی کوئی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے تمہارے مال کو محفوظ رکھ دیا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور کبھی کبھار تو بے شمار دیتا ہے۔ دیتا کیوں نہیں کبھی کبھار؟ اس لیے نہیں دیتا کہ تمہارا ضرب بھی وہ دیکھ رہا ہے، کتنی گنجائش ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی شخص کو آپ 1,00,000 روپے دے دیں، یہ تمہارے ہو گئے، تو وہ خرچ کرنا نہیں جانتے، اسے کیا کرے، وہ پھول جاتا ہے اب کیا کروں اس کے ساتھ۔ اس لیے جب کسی کا مال کو چوری ہو جاتا ہے تو جس پر شک ہوتا ہے، پولیس والے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذرا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ فوراً اگر وہ کوئی بدل جاتا ہے، کوئی اخراجات شروع کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر عیاشیاں، پتہ یہ اسی نے کچھ کیا ہے۔ تو ہمارے ضرب کی بھی بات ہوتی ہے کہ کتنی گنجائش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دولت کے نتیجے میں تم کہیں خراب تو نہیں ہوگے۔
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، فقراء کو دینا۔ قرآن کریم نے ایک خاص مصرف کی طرف خصوصی توجہ دلائی، فرمائے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان فقراء یعنی وہ فقراء تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار ہے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں۔ روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بند کر دیا ہے، باندھا ہے، یعنی اللہ کی دین کے کام نے ان کو روک دیا ہے اور وہ دنیا کمانے کے لیے سفر نہیں کر سکتے، نکل نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کاروبار شروع کریں گے، دنیا کمانا شروع کر دیں گے، یہ دین کا جو کام وہ کر رہے ہیں یہ رہ جائے گا۔ ایسے لوگ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہارے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں، لپٹتے بھی نہیں ہیں، اپنی حاجات کو بیان بھی نہیں کرتے، لیکن فرمایا ان کے چہروں کی نشانیوں سے تم ان کو پہچان لو گے، یعنی پہچاننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگوں کی مدد کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اب دیکھیے یہاں اجر نہیں بتایا، کتنا اجر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اجر کتنا ہے۔ فرمایا اللہ کو معلوم ہے، جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور کبھی کبھار ہماری ترجیحات کی بھی بات آتی ہے، اس لیے میں آخری بات آپ کو ترجیحات کے بارے میں رکھ دیتا ہوں مختصر سی۔ اہم فالاہم، ایک میری ضرورت ہے، میری پڑوسی کی ضرورت ہے، تو انفرادی ضروریات پر اجتماعی ضروریات مقدم ہوتی ہے۔ یعنی میں ابھی یہ اگر میں پیسے خرچ کسی اور جگہ بھیج دیتا ہوں تو یہ میرا پڑوسی، یہ میرا رشتہ دار بھوک سے مر جائے گا، تو یقیناً اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اسلامی مملکت پر حملہ ہوا ہے اور دشمن سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ضرورت ہے، تو اس اجتماعی ضرورت کو مقدم رکھا جائے گا۔ یہ ایک مر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نیک کام ہوتے ہیں، میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں تو تھوڑا کم خرچ کروں گا، تو سادہ کھانا کھلاؤں گا بھی تو کام چل جائے گا، یہ باقی غریب اور فقیروں میں تقسیم کروں گا۔ نفلی کام، نفلی عبادات پہ خرچ کرنا، وہاں دوسرے جو فرائض متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں آخر میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑی روحانی شخصیت اور بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ سب لوگوں کے ساتھ مل کر حج کا ایک قافلہ روانہ کہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ حج کے لیے جب جا رہے تھے، ظاہر بات ہے حج کے لیے ایک بڑا خرچہ، سرمایہ جو پورا مال لینا ہوتا ہے، آج کل 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سرمایہ لیا ہوا تھا پورے قافلے والوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی قیادت میں راستے پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایک عورت کو دیکھے، کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، تو گاؤں میں سے کسی گھر سے ایک عورت نکلی اور وہاں جو کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اس میں ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی، اور اس مردار مرغی کو جو نے پھینکا ہوا تھا، اس عورت نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر لے جانے لگی۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے خادم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ اس سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، یہاں سے کہ مردار چیز کو اٹھانا اور وہاں لے جانا یہ کس طرح ہے؟ اس عورت نے بتایا ہمارے لیے اس گاؤں والوں کے لیے تو یہی رہ گیا ہے کہ ہم یہ مردار چیزیں اٹھا کے کھائیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فوراً ادھر ہی قیام کیا، رکے، تمام قافلے والوں کا جتنا سامان تھا، جتنا سرمایہ تھا، اس پورے سرمایہ کو اس گاؤں والوں میں تقسیم کیا اور حج کیے بغیر واپس آئے۔ رات کو جو پہلی رات آئی، رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں ایک شخص کہہ رہا تھا، زور زور سے چلا رہا تھا عبداللہ ابن مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے، حج مبرور وسعی مشکور وذنب مغفور، حج تمہارا مبرور ہے، سعی تمہاری قبول ہے، گناہ تمہارے معاف ہے، گناہ تمہارے معاف ہے۔ گویا حج کا اجر مل گیا۔ یہ اللہ کے راستے میں انفاق کا بدلہ۔ ایک روایت میں ایک کہانی میں اس طرح بھی آیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جب واپس آئے اور حاجی حج سے واپس ہوئے
تو حاجیوں نے اس سے کہا فلان موقع پر ہم نے فلان جگہ دیکھا، فلان موقع پر فلان جگہ میں دیکھا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا۔ میں تو نہیں کہتا، کہتے نہیں نہیں آپ ٹھیک نہیں کہتے، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے۔ تو یہاں یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ اجر کس میں زیادہ ہوگا۔ اجر جو سب سے اہم فلاح بات ہوگی، آپ بے شک 10 حج کریں لیکن آپ کے گاؤں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اسلام کو ضرورت ہے، ملک ملت کو ضرورت ہے، تو وہ ضرورت مقدم ہے۔ اسی میں جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق، اس میں اجر ہے، اور یہی اجر، یہی مال، یہ ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مال و جان دونوں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔